بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع میرا بہت ہی اہم ہے اور پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے، کیونکہ میں نے جو موضوع آج کے لیے رکھا ہے کہ غریب کی پالیسی، غربت مٹانے کے لیے پالیسی، غریب آدمی کے لیے جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ امیر آدمی نہ بنائے، اور جس نے غربت دیکھی ہی نہیں وہ نہ بنائے، بلکہ جو غریب آدمی جو بھگت رہا ہے، اس غربت کے جھنجھٹ سے نکل نہیں پا رہا، اس کو موقع دیا جائے، اس کی رائے لازمی لی جائے کہ غریب بندے کے لیے پالیسی کیا بنانی چاہیے، اس میں کیا چیز رکھنی چاہیے، کس چیز پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ میری ویڈیو کو لازمی آپ سنیے گا، کیونکہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اسے تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے، وہ غربت کو بھگت رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ پیسے کم ہوتے ہیں اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بجٹ مینیج کرے۔ اگر ایک آدمی 20,000 روپے کماتا ہے تو وہ 20,000 میں اپنا بجٹ مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا کچن بھی اسی میں مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی تعلیم تربیت وہ بھی اسی میں مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی بیماری آ جائے تو وہ بھی اسی میں بجٹ میں ہی مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس نے مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے تو وہ مکان کا کرایہ دینے کا بجٹ بھی انہی پیسوں میں مینیج کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک روٹین بہت زیادہ ہے۔ اکثر لوگوں کی تنخواہ جو ہے، جو سرکاری طور پہ مقرر کی گئی ہے وہ تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو فیکٹریوں والے ہوتے ہیں، جو انڈسٹریز والے ہوتے ہیں، وہ بہت کم دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کو، مزدور کو، لیبر جو ویجز ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ 15,000، 20,000، 25,000 اور اسی رینج میں تقریباً ہوتی ہے اس کی جو لیبر جو اجرت ہے، تو یہ بہت ہی کم ہے، اور وہ مجبور ہوتے ہیں انہی پیسوں میں اپنا بجٹ مینیج کرنے کے لیے۔ جب بل اگر آ جائے، کسی کی تنخواہ 20,000 ہے، بل 25,000 آ جائے، تو آپ خود اندازہ کر لیں، خود سوچ لیں کہ اس پہ کیا گزرے گا۔ اس کا کچن بھی سارا گیا، اس کا بجٹ سارا ختم، اس کی تعلیم و تربیت بچوں کی وہ بھی جو ہے اس پہ چلی گئی، ضائع ہو گئی، اور اگر کوئی اور مسئلہ اس کو پیش آ گیا تو وہ بھی ظاہر ہے اس نے اسی میں مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ اگر کسی کی تنخواہ 50,000 ہے تو 50,000 کو بھی مینیج کرنا آج کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں بہت ہی مشکل ہے۔ تو میں یہاں پہ تجویز اپنی یہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے جو ہے مقتدر حلقوں کو، ارباب اختیار کو، کہ جب غریب کے بارے میں، غربت ختم کرنے کے لیے آپ پالیسی بنانے لگیں تو غریب آدمی کو لازمی اس میں شامل کیجیے گا، کیونکہ غریب آدمی کو دال کا ریٹ کا بھی پتہ ہے، اسے چینی کے ریٹ کا بھی پتہ ہے، اسے جو ہے گھی کے ریٹ کا بھی پتہ ہے، اسے بچوں کی سکولوں کی جو فیس ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھگت رہا ہوتا ہے اور اس کا تجربہ تلخ تجربہ ہوتا ہے۔ اور جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کی ساری کی ساری جو نظام زندگی ہے وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہے، اس کا یہ سارے کام دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ملازمین یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غربت ہوتی کیا چیز ہے۔ جب ایک بند کمروں میں بیٹھ کے ایک امیر آدمی، ایک یا زیادہ جتنے بھی لوگ امیر آدمی بیٹھ کے بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسیاں بنائیں گے تو اس کو غریب کا، اس پالیسی کا غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس نے غربت دیکھی ہی نہیں ہے، جس نے کبھی آٹا نہیں خریدا، جس نے کبھی دال نہیں خریدی، جس نے کبھی گوشت نہیں خریدا، جس نے کبھی گھی نہیں خریدا، اور جس نے کبھی چیزیں خریدی ہی نہیں ہیں، اور جو ہسپتالوں میں جو ایک وی آئی پی بن کے جاتا ہے، اسے کیا پتہ وہاں پہ کتنے دوائیوں کے ریٹ کیا ہیں اور وہاں پہ کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں غریب آدمی کو۔ تو ایسی صورت میں غریب لوگوں کو بٹھانا پالیسی میکنگ پروسیس میں یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ انتہائی اتنا ضروری ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے پاکستان میں، غربت ختم کرنی ہے، اس کا مورال بلند کرنا ہے، سٹیٹس بلند کرنا ہے، لوگوں کا، ہر شہری کی زندگی کا جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تو اس میں جو غریب یا متوسط یا کم آمدنی والے لوگوں کی رائے پوچھنا اس میں ضروری ہے۔ ان کی رائے پوچھے بغیر جو پالیسی بنانا یہ بہت ہی غلط ہے۔ اسی وجہ سے آج تک غربت ختم ہونے کی بجائے غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور
اس وقت جو میں دیکھتا ہوں لوگ یہ خورد و نوش کی اشیاء خریدنے سے قاصر ہیں، بچوں کو سکول میں داخل کروانے سے قاصر ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن جائے صحت کا تو وہ جو ہے علاج کروانے سے قاصر ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے غریب بہت پریشان ہیں۔ تو امیر لوگوں کو چاہیے کہ برائے مہربانی پالیسی ایسی بنائے کہ جس سے غریبوں کا فائدہ ہو، غریب لوگوں سے، بلکہ غریب لوگوں میں ٹیلنٹ بھی کافی زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو بچے پڑھ جاتے ہیں، نوجوان جو پڑھ جاتے ہیں، وہ ٹیلنٹڈ بھی کافی ہوتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امیر آدمی کی نسبت وہ زیادہ پرفارم کر سکتا ہے، وہ ڈیلیور زیادہ کر سکتا ہے۔ تو غریب لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ان کو جو ہے سرکاری عہدوں پہ ان کو لازمی ان کا کوٹا رکھنا چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک آدمی کسی سرکاری ملازم لازمی ہونا چاہیے، کسی اچھے عہدے پہ لازمی ہونا چاہیے، تاکہ ایک بیلنس زندگی کا ایک نظام قائم کرنے میں ہمارے ریاست کامیاب ہو سکے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اس پیغام کو شیئر کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جتنے ارباب اختیار ہیں، مقتدر حلقے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان تک یہ پیغام لازمی پہنچنا چاہیے۔ میرا یہ چینل بھی آپ لازمی سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو بھی آگے شیئر کرتے جائیں، لنک لازمی شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔